تو فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنے امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفتیں بیان فرمائی کہ یہ صورت ہے مومنون، مومنوں کی صورت۔ ان صفتوں کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مومن وارث ہوں گے، کس کے؟ ساتھ ہی بتا دیا جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو مومنوں کی یہ جو صفات آئی ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آیا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم کے ساتھ مکالمہ اور قوم کا ان کی مخالفت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا تفصیلاً ذکر فرمایا، اور درمیان میں یہ بھی ذکر آ گیا کہ پھر اللہ نے حکم فرمایا میرے نبی اب آپ کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ حکم فرمایا ہے، فرمایا اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب پاک اور حلال طیب رزق کھانا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو الگ حکم فرمایا ہے، اہل ایمان کو الگ حکم فرمایا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کھانے والا یا مال جمع کرنے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ اس لیے پھر حدیث میں آتا ہے کہ بندے نے کھایا حرام کا، پیا حرام کا، اس کا لباس حرام کے پیسوں کا، اس کی غذا حرام کے پیسوں کی، تو بتائیے کہ اس کی دعا کس طرح قبول ہو؟ دعاؤں کی قبولیت میں ایک مانع چیز آ جاتی ہے کہ ہم رزق حلال پر کفایت نہیں کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ مریم اور ابن مریم کو ہم نے نشانی بنایا ہے اور انہیں خاص مرتبہ عطا فرمایا۔ نشانی حضرت ابن مریم یعنی مسیح کی ذات میں بڑی نشانیاں جمع ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب حضرت مسیح اتریں گے تو ہر اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا۔ تو حضرت مسیح کے نزول کے حوالے سے بعض اشارات میں پیچھے ذکر کر آیا ہوں۔ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے قدرتوں کا اور اختیارات کا ذکر فرمایا، جس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ پہلے عام ذکر فرمایا، پھر اسی ذکر کو اللہ نے سوالیہ انداز دے دیا۔ فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کافروں سے پوچھیں زمین کس کی ہے، زمین والے کس کے ہیں، کہیں گے اللہ کے۔ پھر سے پوچھیں 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، کہیں گے اللہ کی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رب ہونے کو، خالق مالک رازق ہونے کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن ہم انہیں پھر بھی مشرک کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ کو الہ ماننا، معبود ماننا، کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا تو سب کچھ اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ شریک بنائے ہیں جن کی ہم عبادت کریں گے، ان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے وزن اعمال کا ذکر فرمایا کہ جن کا نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جن کا ہلکا ہو جائے گا سخت پشیمان ہوں گے۔ فرمایا یہاں پر مجرم لوگ جو ہے وہ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو تاکہ ہم ایک عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک دفعہ دنیا میں جانا تھا، وہ زندگی تم گزار کے آ گئے، یہی درست موقف ہے، ایک دفعہ دنیا میں جانا ہے۔ بعض جو ہے غیر درست موقف ہیں، جیسے ہندوؤں کا ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو اور جنم ملے گا، تو اور جنم وہ اس حیات کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، وہ جزا و سزا کا دور ہے، جبکہ ان کا خیال ہے کہ اسی طرح کی اور زندگی ہوگی۔ یہ بات درست نہیں ہے، زندگی عمل والی صرف یہی ہے، آگے تو جہان ہے بدرے کا، وہ جہان عمل والا نہیں ہے۔ فرمایا کہیں گے یا اللہ میں دوبارہ بھیج دے، مجرم کہیں گے اللہ فرمائیں گے نہیں۔ اسی طرح سید عشری میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہادت پائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہی فرمائیں گے کہ نہیں، دنیا میں دوبارہ نہیں جانا۔ اب یہ جو ایک زندگی ملی ہے نا، ایک حیات، اس پہ اللہ نے سوال کیا، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار بنایا اور تم نے لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ ایسی دنیا بن گئی، میں آ گیا، لوگ آ رہے ہیں دنیا میں جا رہے ہیں، نہیں، مقصد حیات ہے، مقصد حیات۔ اور کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیا، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ جب یہ پہچانا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، پھر اس زندگی کا انجام کیا ہے، پھر کہاں جانا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، جب بندہ ساری اپنی پہچان کر لے تو اسے رب کی پہچان ہو جائے۔ رب کی پہچان سے غافل وہی ہے جنہیں اپنے آپ کا نہیں پتا، وہ اپنے من کے تکبر میں پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم شما دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی نہیں، حالانکہ تیرے جیسے لاکھوں کروڑوں آئے دنیا میں اور چلے گئے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، رب کو پہچانا، اور اپنی پہچان اور رب کی پہچان لازم و ملزوم ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بلا دیا، اور جسے اپنے آپ کا پتہ ہے اسے اللہ کا بھی پتہ ہے۔ سورۃ المومنون کے بعد سورۃ النور ہے، اس میں آیت نور ہے، مدنی سورت ہے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے احکام شرع ذکر فرمایا ہے، مدنی سورت ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کاروں کے احکام ذکر فرمائے، اور یہاں جو ہے وہ کموارے زنا کاروں کی سزا ہی ہے، شادی شدہ زنا کاروں کی سزا رجم ہے، اور وہ حدیث شریف ہے۔
بعض منکرین حدیث کہتے ہیں کہ رجب کی سزا شریعت میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن میں نہیں آئی. تو ہم کہتے ہیں کہ خالی قرآن سے دین مکمل نہیں ہوتا، حدیث شریف کو ساتھ ملائیں گے تو پھر دین مکمل ہوگا. رہی قرآن کی بات تو بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پہلے آیت رجب تھی قرآن میں، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا. نسخ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے کہ تلاوت منسوخ حکم باقی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ نسخ کی یہ والی قسم ہے، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل کو کوئی بندہ کہے کہ اللہ کی کتاب میں رجم ہے ہی نہیں. فرمایا اللہ کی کتاب میں رجم ہے. تو اللہ یہاں پہ اصل میں جو کموارے ہیں نا ان کی سزا ذکر فرمائی کہ 100 درے مارنا اور 1 سال کی جیل بدری. پھر اللہ نے یہاں پہ لیان کا ذکر فرمایا. لیان کا معنی لعنت کرنا، اور اس کا خاص معاملہ ہے کہ خامد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے، اپنی بیوی پر، اور گواہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کوئی بندہ جس پر بھی زنا کا الزام لگائے 4 گواہ سامنے. جب آپ نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو یا کسی عورت کو زنا میں دیکھے تو وہ گواہ ڈھونڈنے چلا جائے، اس کی غیرت کہاں جائے گی؟ وہ تو فوراً اس کو مارے گا. فرمایا اور میرے صحابہ کیا تم اس کی غیرت پہ تعجب نہیں کرتے؟ میں اس سے بڑا غیرت مند ہوں، اللہ مجھ سے بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ 4 گواہ سامنے لا. کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جان کو معمولی نہ سمجھ لیا جائے، انسانی جان کی حفاظت کر لی جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی جس کو مرضی مار دے کہے یہ زنا کرنا تھا یا زنا کر رہی تھی. نہیں، 4 گواہ اور پھر فیصلہ عدالت کرے گی. اب یہ معاملہ خاص ہے. خامد بیوی کا الزام لگا رہا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں یہ جھوٹا ہے، تو یہاں ہوگا لیان. قرآن نے لیان کا طریقہ بتایا کہ دونوں میاں بیوی امام کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے. تو پہلے خامد جو ہے اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، 4 قسم. پھر 5ویں قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو جائے. پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر عورت کھڑی ہوگی، وہ 4 قسمیں کھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے. پھر 5ویں قسم کھائے گی کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے. اس عمل کو لیان کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کے مطابق لیان خود جدائی ہے. یعنی جب لیان ہو گیا تو میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. جبکہ احناف کے نزدیک ان کا رشتہ باقی رہے گا. اگر مرد طلاق دے گا تو پھر جدائی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. حدیث شریف کے مطابق لیان خود جدائی ہے، رشتہ ختم ہو جائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. اصل میں یہ زنا کے احکام اور لیان کے احکام اس لیے آئے ہیں کہ ایک تو انسانوں کی ضرورت ہے، اور دوسرا ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی سفر میں. تو ایک جگہ پہ ٹھہرے، وہ کسی قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، قافلہ چلا گیا. جناب صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچانا، ساتھ لے آئے اور قافلے کے ساتھ ملا دیا. منافقوں نے الزام لگا دیا کہ ان دونوں کا آپس میں غلط تعلق ہے، اس لیے یہ پیچھے رہ گئے. حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کے لیے ان کی ازواج کا خود انتخاب فرماتے ہیں. اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 18 آیتیں نازل فرمائیں.
اور میں ایمان والوں تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، تم کیوں شک میں پڑ گئے؟ منافقوں نے شور اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی کو پریشان کر۔ منافقوں کا تو یہ وتیرہ ہے۔ 3 سچے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، 3 سچے مسلمان، حسان بن ثابت اور مصطح بن وساسہ اور حمنہ بنت جاش۔ پھر ان کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو اللہ نے اس واقعہ کے تناظر میں آخر میں فرمایا کہ اللہ کے علم کے مطابق پاک بیویاں اور پاک مردوں کا اللہ نے تعلق بنایا ہے اور برے مردوں اور بری عورتوں کا تعلق بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ سے تعلق اسی طرح بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں یا اللہ نے گھروں میں داخلے کے آداب بیان فرمائے کہ کس طرح کسی کے گھر میں جانا ہے، اجازت لے کے جانا، اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ اور اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنا اور دروازہ کھٹکھٹانا۔ اگر اجازت ملے جائیں، نہ اجازت ملے 3 دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ اجازت ملے واپس سے جائیں۔ ادھر ادھر سے جھانکنا نہیں کہ آپ دروازے سے یا کسی سوراخ سے اندر جھانکیں، یہ منع ہے۔ ایک شخص دیکھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے ایک لکڑی پکڑی لمبی سی اور باہر آئے، فرمایا تم پیچھے ہٹ گئے، اگر تم سوراخ کے سامنے رہتے تو میں یہ لکڑی تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ کیوں تم گھر میں جھانک رہے ہو اور گھر کا پردہ تم خراب کر رہے ہو؟ لہذا پردے کی اہمیت بیان فرمائی اور ساتھ فرمایا مومن مردوں کو کہیں نگاہیں جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلی آیت میں فرما دیا مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دیں اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے، عورتوں نے اپنی کرنی ہے، ہر ایک کے احکام ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہاں پردے کے احکام آئے ہیں، خاص پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر یہاں پہ جہاں عمومی زنا کی حرمت آئی وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی لونڈیوں سے زنا کرائے اور اس کو کاروبار بنائے۔ منافقوں نے اور مشرکین مکہ نے یہ کاروبار بنایا ہوا تھا، اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ پھر یہاں آیت نور آ گئی جس کے نام پہ یہ صورت ہے، اور پھر اللہ کی قدرتوں کا بیان آیا یہاں پہ کئی طرح سے۔ اس کی ایک مثال ہے، فرمایا دیکھو اللہ نے ہر زمین پہ چلنے والا جو ہے نا اس کو پانی سے پیدا کیا، ہر ایک کی تخلیق میں پانی شامل ہے۔ فرمایا پھر کچھ چلنے والے 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہ چونکہ زیادہ تر معاملہ ہے اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ورنہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو زیادہ ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے کیکڑا ہوتا ہے، وہ 4 سے زیادہ ٹانگوں پہ چلتے ہیں، پیٹ پہ نہیں چلتے۔ اس لیے یہاں کثرت اور غالب کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی۔ اگلے آیات میں اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور پھر اس بات کا حکم ہے کہ جس کمرے میں میاں بیوی رہتے ہوں وہاں 3 وقت، صبح کے وقت، رات کے وقت اور دوپہر کے وقت، جو لیٹنے کے وقت ہے وہاں کوئی نہیں جائے گا، حتیٰ کہ بچے بھی نہیں جائیں گے۔ بچوں کے لیے، لونڈی غلاموں کے لیے بھی پابندی ہے کہ میاں بیوی کے کمرے میں نہ جائے۔ لہذا یہ آداب شرع ہے جن کا ہم لحاظ نہیں رکھتے۔ اگر ہم لحاظ رکھیں تو ہمارا معاشرہ بہت فقیرہ بنے گا اور ہمارے بچوں کی نیک تربیت ہوگی۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے آداب بیان فرمائے کہ جب کوئی دعوت دے تو کس کے گھر میں کس طرح جانا ہے اور کس طرح کھانے کا اہتمام کرنا ہے، اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور کچھ بات یہ آگے آتی ہے سورۃ الاحزاب میں، تو بڑے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو پھر واپس جاؤ، وہاں بیٹھے نہ۔ پھر اللہ نے فرمایا
کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات شایان شان نہیں کہ کسی موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو ان کو بتائے بغیر وہاں سے نکل جائے۔ فرمایا یہ تو منافقوں کی عادت ہے، نکل جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق پتہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ظاہر ہے اچھی باتیں منافقوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، انہیں بیٹھنے میں تنگی ہوتی تھی، تو وہ کوشش کرتے کہ کسی ستون کے پیچھے بیٹھتے، یا کوئی بندہ سورتیں پڑھ رہا اور نماز پڑھ رہا اس کے پیچھے بیٹھتے اور اس کی اوٹ سے نکل جاتے چھپ کے تاکہ پتہ نہ چلے۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں نبی کریم کی مجلس سے اٹھ کے نہیں جانا بغیر اجازت کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہو مجلس میں تو اس طرح نہیں بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ سورۃ نور کا اختتام ہوا، دور کو تھوڑا سا حصہ آج سورۃ الفرقان کا پڑھا گیا۔ الفرقان مکی صورت ہے، فرقان کا معنی فرق کرنے والی چیز، اور پیچھے سے گزرا تھا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کو فرقان کا نام دیا کہ اس جنگ نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا۔ یا اللہ نے فرقان قرآن کو کہا کہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یا اللہ نے قرآن کی تصدیق بیان فرمائی اور صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تصدیق بیان فرمائی۔ اور یہاں فرمایا کہ کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کس طرح کا رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے؟ رسول تو ہونا چاہیے تھا جسے نہ کھانے کی ضرورت ہو نہ بازار جانے کی ضرورت ہو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دے کہ جتنے بھی رسول آئے سب ایسے ہی تھے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ ان لوگوں نے بشریت کو رسالت کے منافی سمجھا، انہوں نے کہا کہ ہم بشریت مانتے ہیں رسالت نہیں مانتے، اور آج کے لوگ ہیں وہ رسالت مانتے ہیں بشریت نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی میں دونوں صفتیں جمع کی اور ہمارا عقیدہ الحمدللہ بالکل اس کے مطابق ہے جس طرح قرآن پاک نے فرمایا۔ ہم حضرت کی ہستی میں رسالت بھی مانتے ہیں بشریت بھی مانتے ہیں۔ تو اس صورت مبارکہ کے ان الفاظ کے ساتھ ہی آج کا بیان ختم ہوا۔ آج ہمارے دونوں قرائے کرام نے 18ویں پارے کی تلاوت مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور سنانے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 19ویں پارے کا بیان کل آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔